أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج ہم 23ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 23ویں پارے سے پہلے 22ویں پارے کے بالکل آخر میں سورہ یاسین کا آغاز ہوا، جس کی ابتدائی آیات وہ 22ویں پارے میں موجود ہیں۔ تقریباً 21 آیات سورہ یاسین کی 22ویں پارے میں ہیں اور باقی سورہ یاسین 23ویں پارے میں ہے۔ سورہ یاسین یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 36 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 41 ہے۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے اور اس سورت میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کے شروع میں چونکہ لفظ یاسین آیا، اس لیے سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے بعض مفسرین نے اس کو شمار کیا، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یاسین یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفتی نام ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے 16ویں پارے میں جب سورہ طٰہٰ گزری تھی، وہاں پر بھی یہ بات آئی تھی کہ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے بھی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفتی نام ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس سورت کے اندر ہوا، اس لیے اسے سورہ یاسین کہتے ہیں۔ اور اس سورہ یاسین کی ابتدا میں دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے آغاز میں کفار قریش کا ذکر کیا، جو گمراہی میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 13 سے ایک بستی والوں کا ذکر کیا کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ کے بعد دیگرے 3 انبیاء کو بھیجا، انہوں نے تینوں کو جھٹلایا۔ پھر انہی میں سے ایک حق پرست ناصح حبیب نجار، جس کا نام مفسرین نے ذکر کیا روایات کی روشنی میں، یہ حبیب نجار جو ہے وہ ان کو سمجھانے کے لیے آئے تو ان لوگوں نے اس حق پرست ناصح کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد جب 23ویں پارے میں باقی آیات آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمیں سمجھایا کہ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کو نقصان پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی پیروی کرنے کی تلقین کرے۔ حبیب نجار نے جب انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو وہ لوگ سبھی اسی پر حملہ کر دیا اور اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا تو اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی ان نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا آیت نمبر 27 میں سورہ یاسین کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے اہل کرامت و سعادت میں سے ٹھہرایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا آیت نمبر 30 کے اندر
کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر اور توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل دیے، اور 3 طرح کے دلائل سورہ یاسین میں ذکر فرمائے۔ ایک تو یہ کہ مردہ زمین جسے بارش کے ذریعے زندہ کر دیا جاتا ہے، دوسری اپنی قدرت کا اظہار، یہ رات اور دن اور یہ سورج اور چاند، ان نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ تیسرا، اللہ نے سورہ یاسین میں اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل کے طور پر ذکر فرمایا۔ اور پھر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی، نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کی خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ یہ جو جوڑا جوڑا پیدا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا۔ جو دور جدید کی جو سائنسدان ہیں وہ بھی آج کل اس کی حقیقت کے قریب پہنچ چکے ہیں کہ جوڑا جوڑا بنانا یہ نباتات میں بھی ہے، جمادات میں بھی ہے اور کائنات میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 51 میں سمجھایا سورہ یاسین کے اندر کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ اس کے بعد سورہ یاسین کے اندر قیامت کے قائم ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین کے اندر کہ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا لوگ اپنے معمولات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے، کاروبار میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اسرافیل علیہ السلام کی سور کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ طاری ہو جائے گی اور سب کو موت آ جائے گی اور کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا سورہ یاسین کے اندر جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر سمجھایا کہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، متقین مؤمنین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جبکہ مجرم جو کہ دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 سے لے کر 66 تک سمجھایا کہ دیکھو اس وقت ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کی جو ہے وہ آنکھیں بولیں گی، ان البصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سارے کی ساری چیزیں بولیں گی اگرچہ انسان کی زبان نہیں چلے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یاسین کے آخر میں ہمیں بتایا بعث بعد الموت کی تفصیلات ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو آیت نمبر 81 سے 82 تک فرمایا کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ یاسین کا اختتام ہوا۔ سورہ صافات کا 23ویں پارے میں آغاز ہوا۔ سورہ صافات یہ ترتیب توقیفی کے یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 37 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 56 ہے۔ سورہ صافات یہ مکی سورت ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ صافات کا نام صافات اس لیے رکھا گیا کہ صافات کا معنی ہے صف باندھنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں پہلی آیت میں صف باندھنے والوں کی قسم کھائی۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ صف باندھنے والوں سے مراد یا تو میدان جہاد کے مجاہد ہیں جو صف بنا کر جہاد کرتے ہیں، اور یا اس سے مراد نمازی ہیں جو صف بنا کر نماز پڑھتے ہیں، یا اس سے مراد فرشتے ہیں جو صف در صف کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورہ صافات رکھا گیا۔ زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں فرشتے صف در صف مراد ہیں۔ سورت کی جب ابتدا ہوئی تو ان ملائکہ کے ذکر سے جو عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کا ذکر کیا۔ فرمایا جنات کے بارے میں کہ جب وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں
تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اور حساب و کتاب اور جزا کے مسئلے کو خوب ذکر فرمایا۔ بعث بعد الموت یعنی دوبارہ جی اٹھنا، اس کے بارے میں مشرکین کا موقف اور ان کا خیال یہ تھا، مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم ہڈیوں کا اور مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت 19 میں سمجھایا، جو کام انہیں مشکل اور ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ سب قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے جسم کے ساتھ اللہ دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ پھر آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 35 تک اللہ نے سمجھایا کہ یہی وہ مشرک ہیں، یہی وہ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے، کہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ یہ ہے اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم نے مذاق اڑایا تھا۔ پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا الزام دیتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا آپس میں مکالمہ ذکر کیا کہ جس طرح دوزخی آپس میں لعن طعن کریں گے، لیکن دوسری طرف جنتیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا جب انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا جائے گا اور عزت و راحت کے تختوں پر بٹھایا جائے گا تو وہ خوش ہوں گے اور اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ہم نشیں کا ذکر فرمایا کہ ان میں سے ایک ہم نشیں یہ کہے گا کہ میرا ایک ہم نشیں ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے گی۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اس عقل پرست اور منکر آخرت جو دوست ہوگا وہ دوزخ کے وسط میں جلتا ہوا دیکھے گا اور کہے گا اللہ کی قسم۔ آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ نے بتایا تو وہ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کر چکا تھا، اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب دیے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصوں کا ذکر فرمایا، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 تک۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ پھر دوسرا قصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جو 2 مرحلوں میں آ رہا ہے۔ ایک مرحلہ تو توحید والا واقعہ اور دوسرا مرحلہ بیٹے کو قربان کرنے والا واقعہ۔ یہ 2 مرحلے حضرت ابراہیم کے یہ اس سورہ صافات میں بیان ہوئے۔ پہلے مرحلے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے اس میں یہ آیا کہ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، پھر کیسے نمبر 2 یہ بتائے کہ کیسے ان کے سالانہ جو جشن ہوتا تھا اس میں شرکت سے معذوری ظاہر کر دی تھی، اور پھر تیسرے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر چوتھا یہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے جو مشرکین تھے انہیں زندہ جلانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی، اور پھر 5ویں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 تک اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اللہ نے اس آگ کو یہ کہا کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو ٹھنڈک والی ہو جا، تو سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے مرحلے کا واقعے کا ذکر آتا ہے وہ بیٹی کی قربانی کے سلسلے میں۔ یہ واقعہ بھی صرف سورہ صافات ہی میں ہے، لیکن سورہ صافات کے علاوہ اور کہیں یہ بیٹے کو قربان کرنے والا واقعہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، لیکن وہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام آزمائشوں سے گزر چکے اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر ایک تو یہ ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ کی رضا کو فوراً مان لیا، اللہ کے حکم کو مان لیا۔ تیسری بات یہ بتائی کہ بیٹے کو خواب سنایا تو وہ بھی پیکر تسلیم تھا، اس نے بھی یہ کہا کہ یا ابت، اے ابا جان، آپ کو جو خواب میں حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر ذبح کرنے لگے تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اس کو ان کے بیٹے اسماعیل کے بجائے وہ مینڈھا عطا فرما دیا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت 110 تک فرمایا ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ پھر تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر چوتھا واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جو بعل نامی بت کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس بت کے نام پر ایک شہر آباد تھا جسے بعل بکہ کہتے ہیں، اس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پانچواں قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جنہیں اردن کی طرف صدوم والوں کو اللہ کا پیغام دے کر بھیجا گیا، مگر وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے اور بہرے ہو چکے تھے، ہدایت کا پیغام سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور بالآخر عبرتناک عذاب میں لپیٹ دیے گئے۔ چھٹا قصہ سورہ صافات میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہے جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا، جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ پورے قرآن حکیم میں آپ جتنی بھی اقوام کا مطالعہ کریں کہ جن پر عذاب آیا، نازل ہوا اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، لیکن صرف ایک قوم حضرت یونس علیہ السلام کی ہے کہ جو اپنے نبی کی باتوں پر عمل نہیں کرتی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب سر پر آ گیا اور انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے عذاب کو دور کر دیا۔ یہ واحد قوم ہے پورے قرآن مجید کے اندر جن اقوام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ پھر سورہ صافات کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے اللہ وعدہ کر چکا ہے کہ وہی غالب ہوں گے اور وہی ان کا لشکر غالب ہو کر رہے گا۔ پھر اس کے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا اور اللہ کی حمد و تسبیح کا بیان کیا۔ پھر اس کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے 23ویں پارے میں۔ سورہ صاد یہ ترتیب توقیفی یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 38 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے بھی یہ سورت نمبر 38 ہے۔ مکی سورت ہے، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس سورہ صاد کی آیات کل ہیں 88 اور 5 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ صاد اس لیے رکھا گیا کہ یہ سورت حرف صاد سے شروع ہوتی ہے، حروف مقطعات میں سے ہے، اسی لیے سورت کا نام سورہ صاد رکھا گیا۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ قرآن مجید معجزہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بھی یہ قسم کھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے آغاز میں سمجھایا کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہیں، انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بنا کر آیا، اور پھر وہ یہ سمجھتے تھے کفار کے قریش کے جو کفار تھے ان کے احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سورہ صاد میں گزشتہ امتوں کے متکبرین اور مشرکین کا انجام بھی بتایا، آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 14 تک، جو کہ اللہ کے انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے متکبرین اور ان کو جھٹلانے والے جو انبیاء کو جھٹلاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ایک طرف صبر کرنے کی تلقین کی اور دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دینی اور دنیاوی قوتوں سے نوازا تھا، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اللہ کے جلیل القدر نبی تھے،
اللہ نے ان کو ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان عطا کی تھی، ان کی آواز میں وہ جادو تھا کہ جس سے جو صحت طاری کر دیتی تھی اور وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے اور ہمیشہ ان کی زبان اللہ کی تعریف کرتی رہتی تھی۔ جب وہ اللہ کی تعریف کرتے تھے تو پہاڑ بھی اللہ کی تعریف میں مصروف ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے بتایا کہ ان کی سلطنت وسائل اور اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت والی تھی۔ ان کے لیے ہوا اور جنات مسخر کر دیے گئے تھے۔ پھر سورہ صاد میں تیسرا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسل میں سے تھے۔ ان کے پاس مال و دولت بھی تھی، باغات اور حویلیاں تھیں، زمین بھی تھی، نوکر چاکر اور کئی بیٹے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ذکر ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش آئی اللہ کی طرف سے تو اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئیں اور مالداری کی جگہ فقر و فاقہ آ گیا۔ خود حضرت ایوب علیہ السلام تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے اور طویل عرصہ بیماری میں مبتلا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا اور اللہ نے پہلے سے زیادہ حضرت ایوب علیہ السلام کو نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ بھی 6 انبیاء کا ذکر اختصار کے ساتھ سورہ صاد میں ہوا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرا حضرت اسحاق علیہ السلام کا، تیسرا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، چوتھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، پانچواں حضرت یسع علیہ السلام کا اور چھٹا جو ہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ ان سب کا اجمالی ذکر ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں آدم اور ابلیس کا قصہ تفصیل سے ذکر کیا اور سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیں۔ آیت نمبر 86 سے 88 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں کوئی مصنوعی بناوٹ کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تمہیں اس بات کا حال اس وقت ایک وقت کے آئے گا کہ تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کا ذکر فرمایا۔ سورہ زمر یہ مکی صورت ہے، اس میں کل اس کی ترتیب توقیفی نمبر 39 ہے اور اس کا نزولی نمبر 59 ہے۔ سورہ زمر مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس میں کل 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام زمر اس لیے رکھا گیا کہ زمر کہتے ہیں گروہ در گروہ، کئی گروہ، چونکہ آیت نمبر 71 میں ایک لفظ ذکر ہے الی جہنم زمرا اور پھر آیت نمبر 73 میں ہے الی الجنت زمرا، تو چونکہ یہاں زمر یعنی گروہوں کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام جو ہے سورہ زمر رکھ دیا گیا۔ دراصل اس سورت کا جو اصل موضوع ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم کہ سورہ زمر یہ مکی صورت ہے اور جو مکی صورت اس میں ہوتی ہے اس میں تو عام طور پر توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہوتا ہے۔ اس صورت کا بھی اصل موضوع عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھنا، یہی اصل ایمان ہے۔ سورہ زمر کی ابتدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے قرآن کے تذکرے سے ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ عبادت کو صرف خالص اللہ کے لیے رکھیں، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ بالکل نہ ہونے دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دلائل دیتے ہوئے کہ تمام کائنات کا جو رب ہے اس کے بارے میں تم غور کرنے کے لیے خود اپنے بچوں کی، اپنے نئی نسل کی تخلیق پر غور کرو۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ یہ تاریکیاں جس سے نکل کر بچے دنیا کے اندر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اپنی توحید اور اپنی قدرت کا ایک نمونہ قرار دیا کہ انسان اپنی پیدائش میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو پیدا کرتا ہے۔ پھر 23ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ
توحید کا اس بات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک موحد یعنی اللہ کو ایک ماننے والے اور ایک مشرک کی مثال بیان فرمائی۔ 23ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی شریک ہوں، یعنی کئی اس کے مالک ہوں اور مزاج کے اعتبار سے بھی سارے مختلف ہوں۔ وہ سارے جو مالک ہیں وہ مزاج کے اعتبار سے جب مختلف ہوں گے تو نہ آپس میں اتفاق ہوگا نہ محبت ہوگی۔ ان میں سے ایک مالک غلام کو دائیں بھیجتا ہے تو دوسرا مالک بائیں بھیجتا ہے، ایک کھڑا ہونے کا کہتا ہے تو دوسرا بیٹھنے کو حکم دیتا ہے۔ اب یہ غلام بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں۔ بالکل اسی طرح جو مشرک ہوتا ہے جس نے کئی خدا بنائے ہوتے ہیں، یا دور جدید میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ بعض قوتوں کو لوگوں نے خدا بنایا ہوتا ہے، بعض نے پیسے کو خدا بنایا ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہم کس کو راضی کریں، کس کی بات کو مانیں، کس سے ڈریں۔ یہ مخلوق سے ڈرتے ہیں سارے، خالق سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے جو انسان اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو خدا بنا بیٹھتا ہے تو وہ اسی طرح حیران رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 کے اندر اس 23ویں پارے کے آخر میں ایک موحد کی مثال دی۔ موحد جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی ایک اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ نے سمجھایا اس مثال میں کہ موحد کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا مالک ایک ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا لحاظ بھی رکھتا ہو۔ ظاہر ہے جب انسان ایک خدا کی عبادت کرے گا اور ایک ہی اللہ کی مان کر چلے گا تو اس کی زندگی میں سکون ہوگا، اس کو ایک ہی کی بات ماننی ہوگی، ایک ہی کو راضی رکھنے کی فکر کرنی ہوگی اور ایک ہی کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اس طرح اس کی زندگی یکرخ ہو کر گزرتی ہے۔ تو جو انسان ایک اللہ کو مانتا ہے اس کے اندر ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ خالق سے ڈرتا ہے، پھر مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ ان دونوں مثالوں سے ہمیں اپنے عقائد کو بہت واضح کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان آیات کے اندر سمجھایا کہ کس طرح ایک انسان اپنی زندگی گزارے اور وہ اللہ کو ایک مان کر زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر کتنا سکون اور عافیت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب لوگ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا رہے۔ یہی وہ اللہ ہے جس کو کہ انسان نے پیدا کیا، یہی وہ اللہ ہے جس نے کہ انسان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ انسان کو موت بھی دے دے گا۔ ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن پھر آخرت جب قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے 23ویں پارے کے آخر میں فرمایا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر یہ تم جو ہے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے آپس میں جھگڑو گے، لیکن جو لوگ اپنی زندگی کے اندر اللہ کا حکم مان کر چلتے رہے، قیامت کو مانتے رہے، وہ انسان نجات پا جائیں گے۔ اور جو انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکام کو ٹھکراتے رہے، اللہ کے نبی کے احکام کا مذاق اڑاتے رہے، وہ آخرت میں اپنے دیے گئے عذاب کا ضرور مزہ چکھ کر رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کی ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔